أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وأصحابه أجمعين صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين راستہ ان لوگوں کا انعمتا کہ تو نے انعام کیا ہے علیہم ان پر۔ یہ ترجمہ ہو گیا اس آیت کریمہ کا، اور اس آیت کا ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ یہ الصراط المستقیم سے بدل ہے اور بدل الکل ہے۔ بدل کے لیے نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ یہاں عامل دوبارہ محذوف ہوتا ہے، تو اہدنا یہاں پر موجود ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، اہدنا چلا ہم کو صراط الذین راستے ان لوگوں کے انعمت علیہم کے انعام کیا ہے تو نے ان پر۔ اس سے صراط مستقیم کی تعین کی جا رہی ہے کہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے، اور اس کی تشریح کی جا رہی ہے، اور اس کا نمونہ ایک مخصوص مثال سے بیان کیا جا رہا ہے کہ صراط مستقیم یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پر ہے؟ تو سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کے احکام کی، والرسول اور اس کے پیغمبر کی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین، وہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہے، والصدیقین صدیقین ہے، والشہداء شہداء ہے، والصالحین اور نیک لوگ ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور بہترین ہے، خوبصورت ہے، اچھا ہے یہ لوگ رفاقت اور ساتھی ہونے کے اعتبار سے، یہ لوگ بہترین ہیں۔ مقصد یہ ہے اس آیت کا کہ یہاں صراط مستقیم کے دو صفت بیان کیے گئے ہیں۔ ایک صفت اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے راستے پر روانہ ہو جائے وہ اللہ کا راستہ مستقیم ہے، پھر اس کو استقامت کے ساتھ اس راستے پر مداومت کے ساتھ اور مرتے دم تک اس پر چلنا چاہیے۔ قرآن کا راستہ، اللہ کے دین کا راستہ، ایمان کا راستہ، یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، ایک دن دو دن، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ، مہینہ دو مہینے، سال ڈیڑھ سال کی بات نہیں ہے۔ اس پر موت تک قائم دائم رہنے کا حکم ہے۔ ہر مسلمان کو حکم ہے کہ استقامت اختیار کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحتاً حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرو، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، جو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی استقامت اختیار کر لیں۔ اور استقامت ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے کہ سنت طریقے پر اور اللہ کے دین پر کوئی شخص استقامت اختیار کرے تو علماء کہتے ہیں، ملا علی قاری، اطلب الاستقامت ولا تطلب الکرامہ، اللہ سے استقامت مانگو، کرامت نہ مانگو، فإن الاستقامت خیر من الف کرامہ، کیونکہ دین پر استقامت اختیار کرنا، مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنا یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی استقامت کے بدلے جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جو یہ بات کرے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ پر ایمان لے آئیں، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو، جو آئندہ حالات آ رہے ہیں تمہارے لیے بہت بہترین ہے، اور غم نہ کرو جو پیچھے آپ سے رہ گیا کچھ نہیں ہے۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ آئندہ حالات جنت کے ہیں، جنت کی خوشخبری لو، جن کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، ہم تمہارے دوست ہیں۔ نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور آخرت میں جنت میں وَلَکُمْ فِیہا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکُم، جو تمہارے دل میں آئے وہی ہوگا، وَلَکُمْ فِیہا مَا تَدَّعُونَ، اور جو مانگو گے دیا جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی استقامت کے بدلے۔ تو اللہ کے راستے کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ مستقیم ہے، اس پر استقامت اختیار کرنا چاہیے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کے عوض انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتے ہیں، انعامات ملتے ہیں، انعامات نعمتیں ملتی ہیں۔ تو اس میں تسلی ہے کہ اگر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے مشکلات اور مصائب کا سامنا ہو تو گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ان مشکلات، مصائب اور تکالیف اور محنت مجاہدے کو برداشت کرنے کے بدلے تمہیں اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ مشہور مقولہ ہے العطایا علی متن البلایا، مصائب کے پھیٹ پر اور مصائب کے بدلے عطیات ملتے ہیں۔ امتحان میں وہ بندہ پاس ہوتے جو محنت کرتا ہے، تو محنت کے بدلے کامیابی ملتی ہے، محنت کے بدلے انعامات ملتے ہیں۔ تو اسی طرح جو شخص صراط مستقیم پر چلے گا ان کو ایک تو دنیاوی اخروی انعامات ملیں گے جس کی تعین آگے ہم کر رہے ہیں، اور دوسرا ان کو معیت نصیب ہوگی انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی، اور ان کی معیت اور ان کی دوستی یہ بہترین اور خوبصورت چیز ہے۔ وحسن اولئک رفیقا۔ انعام کسے کہتے ہیں؟ نعمت کسے کہتے ہیں؟ انعام اور نعمت اس احسان اور منفعت پہنچانے کا نام ہے جس کے دینے میں کوئی دنیاوی غرض، کوئی فائدہ اور کوئی ذاتی منفعت نہ ہو۔ لہذا اصل منعم حقیقی صرف اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق پر احسانات کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی غرض اور منفعت کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غرض اور منفعت سے پاک ہے۔ اگر یہ ساری دنیا اللہ کی تابعدار ہو جائے تو اللہ کی حکومت میں اضافہ نہیں آتا، سب نافرمان ہو جائے اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں آتی ہے۔ تو یہ جو مخلوقات پر انعامات کر رہے ہیں حقیقتاً انعامات اللہ کی طرف سے ہیں، اور بندے ایک دوسرے پر جو انعام و احسان کرتے ہیں اس میں ان کا ذاتی فائدہ غرض ہوتا ہے یا ثواب کی نیت ہوتی ہے، لہذا بندوں کی طرف انعام کرنے کی نسبت مجازن ہے۔ جیسے قرآن کریم کے سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِسْتَقُولِ لِلَّذِي أَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنَمْتَ عَلَيْهِ، جب آپ نے اس شخص کو کہا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انعم اللہ علیہ، اللہ نے اس پر انعام کیا تھا کہ اس کو ایمان دی تھی، وَأَنَمْتَ عَلَيْهِ، آپ نے بھی اس پر انعام کیا تھا کہ اس کی شادی کرائی تھی، ہم سے کلے کا زوجک واتق اللہ، کہ اپنی بیوی کو رکھو، اس کو چھوڑو نہیں اور اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں نعمت کی نسبت مجازن ہے، ورنہ حقیقی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم انسانوں پر جو کچھ نعمتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور بے حد و حساب بے شمار ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ نحل، اور اسی طرح سورہ مائدہ میں اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بے حد و حساب ہے۔ یہاں ایک اہم سوال ہے، اس کا جواب ہم کریں گے، لیکن اس کے لیے نعمتوں کی تقسیم کرنی ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے کافر بڑی بڑی حکومتیں چلا رہے ہیں، فرعون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، حامان کو دیکھو، قارون کو دیکھو، باقی کافروں کو دیکھو، دنیاوی ساز و سامان ہیں، ان کے ساتھ گاڑیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں اور بیویاں ہیں، پتہ نہیں کیا چیزیں ان کے پاس ہیں۔ تو یہ بھی تو نعمتیں ہیں، تو کیا
بس ان کو نعمتیں ملی ہے تو ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، حالانکہ تو کافر اور گمراہ لوگ ہیں، ان کا راستہ تو صراط مستقیم نہیں ہے۔ اور یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہو۔ تو اس کا جواب سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرے گا، تدبر نہیں کرے گا، فلا تدبرون القرآن ولا قلوب اقفالها، اور قرآن اس لیے نازل ہوا ہے لیدبروا آیاتہ، کہ اس کے آیاتوں میں تدبر اور غور کیا جائے، تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس میں غور و فکر نہیں کرتا۔ تو اس سے تو عام سطحی ذہن والا مسلمان یہی سمجھے گا کہ ان کا راستہ جو ہے نا یہ صراط مستقیم ہے، حالانکہ کافروں کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ لہٰذا نعمت کو سمجھنا چاہیے کہ حقیقی اور اصلی نعمت کیا ہے۔ یہ تو عارضی چیزیں ہیں، دنیا کی آج ہے کل نہیں ہے، کل ہے آج نہیں ہے، اور فنا ہونے والی ہے۔ لہٰذا پہلے نعمتوں کی تقسیم ہونی چاہیے کہ نعمتوں کی اولاً جنس کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے اخروی نعمتیں، کہ اس سے مراد جنت کی وہ ہمیشہ اور ابدالآباد کی بے حد و حساب بے شمار نعمتیں ہیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ لا یفنا شبابہ، اس کی جوانی فنا نہیں ہوگی، ولا یبلا ثیابہ، کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، بیماری نہیں ہوگی۔ ان لکم ان تصحوا، ہمیشہ صحت مند رہو، ہمیشہ خوش رہو، کبھی پریشانی نہیں ہوگی، توک نہیں ہے، پیشاب نہیں ہے، پاخانہ نہیں ہے، اور ہمیشہ کی جوانی ہے اور ہمیشہ کی صحت ہے۔ یہ اخروی نعمتیں ہیں، ایک قسم کی نعمتیں یہ ہیں۔ پھر دنیاوی نعمتیں ہیں جو دنیا میں لوگوں کو ملتی ہیں اللہ کی طرف سے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وہبی، ایک ہے کسبی۔ وہبی اس کو کہتے ہیں جو خالص اللہ کی طرف سے ہو، اور اس میں انسان کے محنت کرنے کا کوئی دخل نہ ہو، کسب کرنے کا کوئی دخل نہ ہو۔ اور کسبی اس کو کہتے ہیں جو انسان اپنی محنت سے ان نعمتوں کو حاصل کرتا ہے، ان خصوصیتوں کو حاصل کرتا ہے، ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے، اس کو کسبی کہتے ہیں۔ جو وہبی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے روحانی اور ایک ہے بدنی، روحانی اور جسمانی۔ روحانی، وہبی روحانی جو اللہ کی طرف سے ہو، اور روحانی ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو روح دیا ہے اور انسان کو عقل دی ہے، یہ روحانی ہے، نظر نہیں آتی ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسے ہاتھ لگائیں، محسوس مشاہد مبصر نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ اور ایک جسمانی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پورا وجود دیا ہے، ڈھانچہ، پھر اس میں اعضاء دیے ہیں، پھر اعضاء میں پورا نظام رکھا ہے، انسان سویا ہو یا جاگا ہوا وہ نظام چلتا رہتا ہے، اللہ ہی چلاتے ہیں، یہ روحانی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرا کسبی ہے، جس میں انسان کے کسب کا دخل ہو، جیسے وہ بھی دو قسم پر ہے، ایک بدنی ہے، ایک روحانی ہے۔ بدنی ہے جیسے انسان مختلف طریقوں سے اپنے کپڑے سلائی کرتا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت کرتا ہے، بالوں کو کاٹتا ہے، کم کرتا ہے، بڑھاتا ہے، ناخن کاٹتا ہے، کم کرتا ہے، بڑھاتا ہے، صفائی کرتا ہے، ستھرائی اختیار کرتا ہے، یہ بدنی ہے۔ اور ایک روحانی ہے، روحانی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گندگی سے بچاتا ہے، گندہ اخلاق سے بچاتا ہے، گندے عقائد سے بچاتا ہے، گندے اعمال سے بچاتا ہے، اور اسی طرح نجاستوں سے بچاتا ہے، بے وضو ہونے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جنابت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے اعمال پاک کرتا ہے اور اپنے اخلاق پاک کرتا ہے، حسد، تکبر، ان چیزوں کو ختم کر کے عاجزی اور اسی طرح انکساری، محبت، ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے، اور اپنے عقل کو اور روح کو دینی علوم سے آراستہ کرتا ہے، یہ روحانی کسبی ہے۔ اب یہاں جو عام نعمتیں ہیں وہ کافروں کو بھی ملی ہوئی ہے، تو کافروں کا راستہ یہ صراط مستقیم نہیں ہے، بلکہ یہاں خاص نعمتیں مراد ہے۔ وہ خاص نعمتیں کیا ہیں؟ وہ خاص نعمتیں یا تو اخروی نعمتیں ہیں، اور یا وہ خاص نعمتیں دنیاوی روحانی کسبی نعمتیں ہیں۔ دنیاوی روحانی کسبی نعمتیں کہ کسی شخص کو ایمان مل گیا، کسی شخص کو قرآن مل گیا، کسی شخص کو اللہ کے عذاب سے نجات مل گیا، کسی شخص کے دل میں مومنین کی محبت پیدا ہو گئی، کسی شخص کے ساتھ غیبی نصرت ہو گئی، یہ انعامات قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، جیسے اللہ کی کتاب اور علم دی تو اللہ تعالیٰ نے فانقذکم منہ، اس سے تمہیں نجات دی۔ اللہ رسول کی اطاعت یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت ہے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ کوئی اللہ رسول کی اطاعت کریں۔ دشمنوں سے حفاظت، سورۃ مائدہ آیت نمبر 11۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ قوم نے ارادہ کیا کہ تمہارے طرف اپنے ہاتھ بڑھائے، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روکا تم سے، تم پر حملہ نہ کر سکے۔ دشمنوں سے حفاظت یہ نعمت حقیقی ہے۔ دشمن سے نجات، سورہ ابراہیم آیت نمبر 6۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ نے تمہیں نجات دی فرعون سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تمہیں بدترین عذاب پہنچا رہا تھا وہ، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، عورتوں کو باندیا بنا رہا تھا زندہ چھوڑ کر۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد کرو۔ اور چھٹی نمبر پر حقیقی نعمت اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، مدد، سورہ احزاب آیت نمبر 9۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود، تم پر لشکریں آ گئی، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ہوائیں بھیج دی، وجنودا لم تروھا، فرشتوں کی لشکریں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور سب جو اتنے لوگ لشکر آئے ہوئے تھے حملہ کرنے، ان کو پسپا کر دیا۔ ساتویں نعمت دنیاوی عذاب سے نجات۔ لوط علیہ السلام کے قوم والے بدکاری میں مبتلا تھے، اللہ نے عذاب بھیجا، انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان پر بھیجا پتھروں کا عذاب، الا لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے آل کے جو ان کے ماننے والے متبعین تھے، نجیناہم بسحر، صبح کے وقت ہم نے ان کو نجات دے دی، یا نجات دینا نعمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے نعمت تھا۔ کذالک نجزی من شکر، جو شکر ادا کرتا ہے اس کا بدلہ ہم اسی طرح دیتے ہیں۔ ان تمام آیتوں میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی اور اصلی نعمت وہ ہے جس کو اللہ نے نعمت کہا ہو، اور وہ حقیقی نعمت انبیاء کرام پر ہوئی ہے اور صحابہ اور ان کے خاص متبعین نیک لوگوں پر ہوئی ہے۔ لہٰذا انبیاء کرام کا راستہ، صحابہ کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ ہر بادشاہ اور ہر ظالم کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے، اگرچہ عارضی طور پر اور بظاہر ان پر نعمتیں نظر آ رہی ہوں۔ جو نعمت انسان کو عذاب تک پہنچائے وہ نعمت نہیں ہے، اگرچہ ظاہراً نعمت نظر آ رہا ہو۔ نعمت حقیقی وہ ہے جو انسان کو نجات تک پہنچائے۔ قرآن کریم میں صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا، صراط المنعم علیہم نہیں کہا گیا۔ اللہ کی طرف نعمت کی نسبت کی گئی، تو فاعل عظیم ہو تو اس کی نعمت بھی عظیم ہوتی ہے۔ اس سے اشارہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں عظیم نعمتیں ہیں، بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، عظیم نعمتیں ہیں، لہٰذا یہ جن لوگوں پر کی گئی ہوں وہ لوگ صراط مستقیم پر ہے اور ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔